تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم, چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا. کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تو ہے, ہم نے تو خود دیکھا ہے, اس کو تو خود دیکھا ہے. تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خود دیکھا ہو کسی برائی میں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دو. جو برائی ہے نہیں وہ غیبت تھوڑی, وہ تو بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ نے چھپا دی تھی, آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی جس میں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کو فلاں کے سامنے بیان نہیں کیا تو فلاں آدمی فلاں کو نقصان پہنچا دے گا, ایسی برائی بیان کرنا, وہ بھی مخصوص لوگوں کے سامنے. بھائی کسی عزت دار آدمی کے لیے, کسی اس کی بیٹی کے لیے کسی شخص لڑکے کا رشتہ آیا, آپ نے اس لڑکے کو سٹا لگاتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑکی کے ابا کو نہ بتایا تو یہ بعد میں طلاق ہوگی, کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس کو پائپ میں بیٹھے ہوئے, پائپ بہترین جگہ ہے, پائپ جو ہے نا, اب تو پائپ میں برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے بیچارے, جس سے چرسیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. حقیقت ہے کراچی میں چرسیوں کے رہنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے, اتنا گندا بنا دیا ہے کراچی کو. آپ حال تو دیکھیں نا کراچی کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ ملک کو کراچی کھلا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ہماری حکومتوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. شاید اس میں یہیں کی عوام کا بھی قصور ہے, جیسا معلوم ہوتا ہے. تو کراچی کی ایک پورٹ ہے نا گرم پانی, اس کو لینے کے لیے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اس کو صرف کراچی چاہیے تھا. تو اتنی ویلیو ہے پاکستان میں کراچی کی, اور حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے. کھڈے کھڈے, ہر اسپیڈ بریکر اس سے بہتر تھا کھڈا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی. پورے پہاڑیاں بنا دی ہیں نا, کیٹو کی پہاڑیاں. وہ گاڑی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی پہاڑی پہ چڑھ کے, یہ اسپیڈ بریکر ہے یار. نہ اس پہ کوئی نشان ہوتا ہے, تیز اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے, ایک دم بھڑم سے اچھلتی ہے گاڑی, دھڑام سے نکلتی ہے, اور کئی بائکیں گر چکی ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں اٹھا کے وہاں اسپیڈ بریک. اپنے گھر کے سامنے ہر آدمی نے اسپیڈ بریکر بنایا ہوا ہے. بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. اور جو پانی گندا, گٹر لائنیں, اور جو بجلی کا حال ہے, وہ تو کتنے لوگ اس بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں. تو بہرحال یہ تو دکھڑا ہے, یہ تو کبھی کبھار سنا دیتے ہیں, ہم کیا کریں. کراچی جیسے شہر دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں, اتنے بڑے, اور اتنی ساری قوموں کا اکٹھا ہو جانا. میں ابھی پرسوں گیا آگرہ تاج, کہیں نکاح پڑھانا تھا. میں نے کہا یہاں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پٹھان بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا یہاں مکرانی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا میمن بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا پنجابی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ بہت ہیں. تو کراچی میں ہر قوم بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مختلف قوموں میں رہتا ہے نا, اس کی مینٹلی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی ذہنی ترقی, بہت سارے کلچر اس نے دیکھے ہوتے ہیں نا, بہت ساری قوموں کو دیکھا ہوتا ہے. ادھر نکلا ایک قوم کے لوگ سے, ادھر سامنے دکان کسی دوسرے والے کی ہے, ادھر. تو جو مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا, تو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. اس سے انسان جلدی ترقی کرتا ہے, ذہنی ترقی جلدی ہوتی ہے اس کی. گلگت میں تھے کہیں کسی دور دراز گاؤں میں نا, تو وہاں کہیں ہوٹل پہ چائے پینے کا موڈ ہوا, تو ہم گئے وہاں. ہم نے جب چائے پی تو وہ دیکھو غیرت مند لوگ بڑے غیرت مندی ہوتے ہیں. وہ اس وقت تو میری کوئی شہرت بھی نہیں تھی زیادہ, تو میں نے چائے کے پیسے دیے تو میری اردو سے سمجھ گئے کہ یہ کراچی کا آدمی ہے. انہوں نے کہا کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے پیسے نہیں لوں گا میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہمیں کراچی نے بہت کھلایا ہے. ہمارے سارے لوگ جن کو روزگار چاہیے ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہیں؟ کراچی. تو انہوں نے کہا کراچی کے بندے سے چائے کے پیسے. تو خیر ان کی ایک محبت کا اظہار تھا, اللہ ان کو قبول فرمایا. وہ کراچی کے نہیں تھے, وہ تو وہاں کے تھے. تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ
اچھے آدمی. چائے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن انسان جو ایک عزت دیتا ہے نا کسی کو, اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے انگلش میں, صحیح ہے نا, اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں بالکل ایک الگ ماحول ہو, آپ کو ڈر لگ رہا ہو کوئی پتھر سے مار نہ دے. بھائی کوئی اپنا تو ہوتا نہیں نا وہاں پہ جاننے والا, بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں. ان دنوں میں وہاں کے حالات بھی بہت خراب تھے گلگت کے, تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے, کیونکہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا کہیں اور سے آیا ہے, کہتے ہیں اب تو اس کو چائے میں چرس بھی ملا کے دے دو گے, اس کو کیا پتہ چلے گا بھائی. ٹھیک ہے نا, اس کی جیب سے جو کچھ ہے وہ بھی نکال لو تو کیا پتہ چلے گا.